إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور خواتین ملت، اللہ عز و جل کا ہم تمام پر بے انتہا فضل ہے. اللہ عز و جل کی بے انتہا نعمتیں ہیں، جن میں سے ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں 12 تاریخ کو لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو منانے کی، یعنی ان کی برتھ اینیورسری منانے کی بڑی دھوم دھام سے کوششیں لوگ کرتے ہیں. ہم اس بات کو تو جانتے ہی ہیں کہ اس طرح کی دھوم دھام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ اینیورسری منانا اسلام میں کہیں اس کا جواز نہیں ملتا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کوئی سرٹن ڈیٹ نہیں ہے. اس کے تعلق سے الگ الگ اقوال ہیں، الگ الگ علماء نے الگ الگ باتیں رکھی ہیں. اس وقت کے علماء نے، ہمارے اپنے اسلاف نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم 12 تاریخ کو نہیں ہوا تھا. کوئی کہتے ہیں 9 کو، کوئی کہتے ہیں 10 کو، کوئی کہتے ہیں ربیع الاول میں ہی جنم نہیں ہوا تھا، شعبان میں ہوا تھا، رمضان میں ہوا تھا. اور یہ جو میں نے ابھی کہا کہ لوگ دھوم دھام سے اس طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ اینیورسری کو لے کر، اس کا بھی اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ملتا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ عز و جل کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا جو اس طریقے سے دھوم دھام سے بدعات خرافات کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتباع کا کام کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والا کام کر رہے ہیں. تو اللہ عز و جل کا ہمیں سچ مچ دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں وہ کامن سینس عطا کی ہے کہ ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہمیں کرنی ہے تو یہ نہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے جو لوگ کرتے ہیں خرافات کی شکل میں وہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ویسے ہی جمع ہوں، بیٹھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، آپ کی زندگی کے تعلق سے، آپ کے معمولات کے تعلق سے، آپ کے فرمودات کے تعلق سے، اور آپ نے صحابہ کو کیسے ٹرین کیا کہ کانسیکوینٹلی یہ سارے صحابہ آگے چل کر کے ہمارے لیے مثال بن گئے، مشعل راہ بن گئے ہمارے لیے، کہ ہم ان میں سے کسی کی بھی زندگی کو چن کر کے اٹھا کر کے ان کو اپنا رول ماڈل بنا کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ہماری آخرت تو آخرت، دنیا بھی کامیاب انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. تو یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے سیرت النبی کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری طاقت بھر کوشش کریں. تو پچھلے درس میں ہم لوگوں نے کافی ساری باتیں کی تھیں، خصوصاً ہم نے یہ بات کی تھی کہ مدینہ کی سیٹنگ کیسی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں کا مدینہ کا ماحول کیسا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو ایک لائن میں ٹو کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سلسلے میں ہم نے کچھ احادیث بھی دیکھی اور کیسے کچھ صحابہ فوراً، خاص طور سے عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہ، جو اس وقت کے بڑے رابائی تھے اس وقت کے، تو اس کے باوجود انہوں نے جہاں انہوں نے دیکھا کہ اپنی تورات اور انجیل میں جس طریقے کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتی ہیں تو اس کو ویریفائی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھتے ہیں، ویریفائی کر لیتے ہیں تو بلا جھجک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں.
آج بھی ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ویسے تورات انجیل میں اگر نہ بھی پڑھیں اور اپنی کتابوں میں بھی نہ پڑھیں، دوسری کتابیں اگر ان کی کوئی ہیں اس میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاتے ہیں وہ نہ بھی پڑھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہلکی سی جانکاری آپ کو ملے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے لگے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس سیرت النبی کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں وہ پریورتن لا سکیں، وہ بدلاؤ لا سکیں جس کے چلتے ہم اللہ کے محبوب بن سکیں، اللہ کے اچھے پیارے بندے بن سکیں، اللہ ایسے بندے بن سکیں جس سے ہم پھر اللہ عز و جل ہم سے راضی ہونے لگے۔ تو ہماری یہ کوششیں رہیں گی اسی طرح اس سلسلے میں، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کے دوسرے اگر دروس بھی آتے ہیں تو ان سے ہم اسی طریقے کے استفادے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے مدینے کے سٹنگ کے تعلق سے دیکھ لیا، اور ہم نے اس وقت کہا بھی کہ ہم آج مدینے کی جس قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانڈ کریٹ کی تھی، وہ جو مسلمان مکے سے آئے تھے مدینے کو اور جو مدینے کے رہنے والے اپنے وہاں کے مسلمان تھے، حالانکہ ان دونوں کا اپنا چال چلن الگ، ان دونوں کے اپنے ہاؤ بھاؤ الگ، رکھ رکھاؤ الگ، ایٹیٹیوڈس الگ، جیوگرافکلی الگ لوکیشنز ہیں وہ، اور ان کا کلچر الگ ہے۔ اس کے باوجود جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں جو بانڈ کریٹ کیا، اس کی کیا وجہ تھی، کیوں ایسا بانڈ دوبارہ رہتی دنیا تک کریٹ کرنا آلموسٹ ناممکن ہے؟ تو کیا کیا، اس کے انگریڈینٹس کیا تھے؟ ہم نے کہا تھا کہ اس دفعہ ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ تو اس کا دو بڑے بڑے، حالانکہ بہت سارے اور چیزیں ہیں اس میں، مگر دو چیف انگریڈینٹس ہیں اس میں دو ایسی محرک قوتیں ہیں، دو ایسی ایلیمنٹس ہیں ان دو ایلیمنٹس نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اتنا زبردست معاشرہ، ایگزمپلری معاشرہ وجود میں آیا ہے۔ تو پہلی چیز کیا تھی اس میں، اس پر بات کرتے ہیں، پھر دوسری چیز پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ دیکھیں، عام طور پر جب ہم لوگوں کو ایک جٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے اندر یونٹی پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں، تو عام طور پر ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اگر تھوڑی سی اور یونٹی بڑھانے کی کوشش کی جائے تو بندہ اپنے ٹرائب کے ساتھ، اپنی کمیونٹی، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں گاؤں کے ہیں، یا ہم فلاں لینیج کے ہیں، ہمارا اپنا لینیج خان ہے، سید ہے، پٹھان ہے، مرزا ہے، تو اس طریقے سے لوگ وہ کرتے ہیں، یونٹ اپنے آپ کو یونیفائی کرنے کے لیے یہ ایلیمنٹس کام کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اور دائرہ اگر بڑھا کر کے دیکھا جائے، بڑا کیا جائے تھوڑا سا دائرہ، تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ قوم کے حساب سے، ہم اس قوم کے ہیں، ہم اس قوم کے ہیں، تو اس کو بھی اپنا بیس بناتے ہیں یونیفیکیشن کے لیے، یونٹی پیدا کرنے کے لیے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے۔ تھوڑا اور آگے بڑھا جائے یا پھر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو لوگ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وطن کو اپنا بیس بناتے ہیں کہ ہم فلاں وطن کے ہیں، ہمارا وطن یہ ہے، لہٰذا ہم اس حساب سے اس وطن کے ہم اس کو بیکنگ کریں گے، ہم پیٹرنز بنے رہیں گے تو اس وطن کے بنے رہیں گے۔ تو ہر کسی کا اس طریقے سے ہوتا ہے، مگر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے اوپر اٹھ کر جس چیز کو ایک انگریڈینٹ کے طور پر انٹروڈیوس کیا تھا وہ تھا لوگوں کا آپس میں اپنا عقیدہ، کہ آپ کا اور ان کا، یعنی مکہ اور مدینے کے مسلمانوں کا عقیدہ اگر ایک ہے تو یہ آپ کا عقیدہ سب سے بڑا آپ کا بیس بننا چاہیے، یا یہ آپ کا ریئل ریزن بنے کہ اس کے حساب سے آپ اپنی رشتہ داریاں دیکھو، اس کے حساب سے آپ اپنی یکجہتی دیکھو، اس کے حساب سے آپ یونیفیکیشن دیکھو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کرنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس لیے بھی کہ مدینے کا جو معاشرہ تھا، اس سلسلے میں ہم نے ایک دو ایپیسوڈز پہلے، ایک دو سیشنز پہلے بات کی ہے کہ مدینے کا جو معاشرہ تھا وہاں پر الگ الگ قبائل رہتے تھے۔ ہم نے کہا اوس رہا کرتے تھے، خزرج رہا کرتے تھے، اور پھر یہود کے اپنے اندر 3 ٹرائبز تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ الگ الگ ٹرائبز تھے، اور یہ ان کی ایک الگ گٹ، پھر یہ اوس اور خزرج کے بیچ میں لڑائیاں، اور یہ یہاں اس لیے بھی آئے تھے کہ انہوں نے اپنی تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی ہے جو امیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے یہاں آنے والا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو پہلے سے پتا تھی۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ مدینے کا جو اس وقت کا ماحول ہے اس میں عصبی قوتیں، عصبیتیں دوسرے معنوں میں، آپس میں جو ٹرائبلزم ہے وہ زیادہ کام کیا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب سے پلان کیا کہ نہیں،
ہم اگر یونیفیکیشن کا کام کریں گے، ہم اگر اتحاد کا کام کریں گے، ایک جٹ ہونے کا کام کریں گے، تو ہمارا اپنا بیسس، ہمارا اپنا دین ہوگا، ہمارا اپنا عقیدہ ہوگا کہ ہم صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ عز و جل کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لہٰذا اگر ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہوگا تو اللہ کی وجہ سے ہوگا، کسی کے ساتھ تعلق ہمارا ٹوٹے گا، سبر ہوگا ہمارا کسی کے ساتھ، تو اللہ عز و جل کی وجہ سے ہوگا کہ یہ بیس بنے گا ہمارا. تو اس حساب سے جب یہ لوگ یہاں آئے، حالانکہ یاد رکھیں دوسری باتیں بھی تھی، مگر وہ سب دوسری باتیں انڈر دی ایمبٹ آف عقیدہ عقیدہ ہو. یعنی سب سے پہلے تو آپ کو اپنے عقیدے کا امبریلا صحیح کرنا ہے، اس کے نیچے آپ صلہ رحمی کی بات لائیں کہ بھائی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، اور اسی طریقے سے دوسرے جو کفالت وغیرہ کے رشتے ہیں، نکاح وغیرہ کے رشتے ہیں، معاملات کے رشتے ہیں، یہ تمام انڈر دی ایمبٹ آف دی عقیدہ. یہ صحیح ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر کام کریں گی. اس کو اس لیے بھی کروایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ہمارا عقیدے کا ہی کیا کہتے ہیں وہ بیس صحیح نہ ہو، اور عقیدے ہی پر ہم مل جل کر نہ رہنا چاہیں، تو باقی دوسری جو ریزنز ہیں جن کے چلتے ہم ایک جٹ ہونا چاہیں کہ بھئی آپ میری برادری کو ہو، آپ میرے خاندان کے ہو، آپ میرے ٹرائب کے ہو، آپ میرے قبیلے کو، اس کو لے کر کے اگر ہم اپنی یکجہتی کی کوشش کریں، اپنی یونیفیکیشن کی کوشش کریں، تو اس سے عقیدے کو نقصان پہنچے گا. ہوگا فائدہ تو صرف آپ کا اپنا، آپ کے اپنے ٹرائب کا ہوگا، مگر اس کا جو بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، عقیدے کی خرابی کا بھگتنا پڑے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے آپ عقیدے کو مقدم رکھو، عقیدے کے حساب سے، ایمان کے حساب سے، اسلام کے حساب سے فیصلے لو، پھر اس کے بعد جو دوسری چیزیں، دوسری حکمتیں آتی ہیں آئیں گی. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہوتا ہے زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل جو ہوتے ہیں اس وقت کے، خاص طور سے زکوٰۃ اگر اس جگہ سے نکلے گی تو دوسرے شہر کو جانے کی بجائے زکوٰۃ اسی شہر کے جو حقدار لوگ ہیں وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. یہاں اسی شہر میں، یعنی جس شہر سے جہاں سے زکوٰۃ نکل رہی ہے اسی شہر میں، اسی جگہ پر پھر زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کی جائے. تو اتنی چیزوں کا تک اہتمام کیا تھا، مگر صاف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم جو کریں گے، یہ جو سب کچھ ہوگا، اس کا ہمارا بیسس ہوگا عقیدہ. جب عقیدہ صحیح نہیں رہے گا تو یہ ساری کی ساری جو آپ کی ادھر ادھر کی دوڑ ہے، دوڑ دھوپ ہے، وہ سب کسی کام کی نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اپنا کنیکشن اللہ عز و جل کے ساتھ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. وہ کنیکشن اگر صحیح نہیں ہے تو باقی آپ کو فائدہ ہوگا بھی تو صرف دنیا بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں آپ کو منہ کے بل گرنا پڑے گا، آخرت میں آپ کو خسارہ جھیلنا پڑے گا. لہٰذا عقیدے کو درست کیا جائے، اس بیسس پر ہماری اپنے ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کیا جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا ایلیمنٹ تھا جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارے والی بات کی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، اگر خاص طور سے مدنی زندگی کے شروعات کے کچھ سال دیکھیں آپ، صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے قتل کا درپے ہے. اگر ایک بیٹے نے اگر اپنے باپ کو قتل کیا ہے، حالانکہ باپ کا قتل ایک بیٹا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاؤنڈیشن رکھوایا تھا عقیدے کی بنیاد کا، عقیدے کا، تو اس حساب سے ابو عبیدہ مثال کے طور پر، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہی باپ کا قتل بدر میں، آگے چل کر کے جب ہم اس پر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے جنگ بدر کے تعلق سے بات کریں گے، اس جنگ میں ابو عبیدہ نے خود اپنے باپ کا قتل اس لیے کیا تھا کہ ان کا باپ مشرک تھا اور ان کا باپ بتوں کی تعظیم کا قائل تھا. بتوں کی عظمت ہونی چاہیے، بتوں کو ان کو بھی سراہا جانا چاہیے، ان کی بھی عبادت ہونی چاہیے. تو یہاں پر ابو عبیدہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ ایک مشرک ہے جس کے اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے شرک پھیلے گا. اور چونکہ ہم ان دا فیلڈ آف وار، ان دا بیٹل فیلڈ، ہم بیٹل فیلڈ میں ہیں، تو ہم کیسے اس طریقے سے کسی کو، یعنی اپنے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا ہے، اس کو چھوڑوں وہ میرا ہے، اس کو چھوڑوں وہ میرا نہیں. پیمانہ اگر ہے تو ہمارے سامنے اسلام کا پیمانہ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ اپنے مشرک باپ کو جب بدر کے قلیب میں پھینکا جانے لگا تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ روکنے کے لیے بالکل بھی آگے نہیں آئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جس کو پھینکا جا رہا ہے
وہ ہے تو میرا باپ مگر وہ مسلمان ہے. اسی طریقے سے دو اور شخصوں کے بارے میں بات آتی ہے، خاص طور سے ان میں سے ایک مصعب ابن عمیر. ہم نے اس مصعب ابن عمیر کے سلسلے میں بات کی ہے تفصیل سے. تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ایک بڑے زبردست صحابی ہیں، ون آف دا ٹیچرز آف مدینہ. اس وقت کے جب مدینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہلے بھیجنا شروع کیا تھا، تو مصعب ابن عمیر کا اپنا بھائی تھا ابو عزیر ابن عمیر. دو بھائی، ان میں سے ایک مسلمان، مصعب ابن عمیر مسلمان، ان کا جو بھائی ہے وہ مسلمان نہیں ہے. بدر کے موقع پر جب اس کو قید کر کے لایا جا رہا تھا، لا کر کے باندھا جا رہا تھا، تو مصعب بن عمیر کہتے ہیں، جو باندھ رہے ہیں ان صحابی سے کہتے ہیں ذرا اس بندے کو کس کے باندھو، جبکہ اپنا بھائی ہے. کہتے ہیں ذرا اس کو کس کے باندھو کیونکہ اس کی ماں بہت پیسے والی ہے اور اس کی تمہیں اس کو فری کروانے کے لیے جب یہ آئے گی بڑی اچھی قیمت دے گی تمہیں، تھوڑا ٹائٹ باندھو اس کو، کس کے باندھو اس کو. یہ ابو عزیر پلٹ کر کے کہنے لگا مصعب اپنے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ تو جواب میں یہ پلٹ کر کہتے ہیں بھائی تو نہیں، بھائی یہ شخص ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، جو تجھے باندھ رہا ہے یہ میرا اصل بھائی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو باندھ رہا ہے وہ اسلام پر ہے، مسلمان ہے. اللہ کے نزدیک یہ رشتہ زیادہ اہم ہے کہ ایک دوسرے کے مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے آپ، اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ان کے اندر جو بردرہڈ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ملتی بردرہڈ. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، جیسے میں نے کہا تھا، ایلیمنٹ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم اگر اپنے معاشرے کی تشکیل کی کوشش کریں گے، فارمیشن آف اے نیو سوسائٹی اگر ہوگی، تو اس کا سب سے چیف ایلیمنٹ ہمارے اپنی سوسائٹی کی فارمیشن کا ہوگا عقیدہ. اور یہ عقیدہ آیا کہاں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں؟ کیسے آیا تھا؟ ایک مثال آپ کے سامنے میں جانے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو اس وقت قرآن جب نازل ہوا کرتا تھا تو کئی ساری چیزیں لوگوں کے علم میں آتی تھی. اس میں سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، نوح علیہ السلام کا وہ قصہ. ونادى نوح ابنه فقال ربي ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. آپ کو پورا قصہ میں تفصیل سے بتانے سے تو رہا، اس کا ہلکے سے اس میں اشارہ کرتے چلوں میں کہ نوح علیہ السلام کے اپنے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا غیر مسلم تھا، باقی 3 اسلام پر تو آ گئے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کو اپنا رسول مانتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. ایک تھا جو اسلام پر نہیں آیا تھا. جب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی اللہ عز و جل کے حکم سے، اور کشتی جب پانی میں بہنے لگی تو نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے سے کہا کہ ارکب معنا، چلو ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. وہ پلٹ کر اسے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اس نے پلٹ کر کہا کہ نہیں، میں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، مجھے وہاں سکون مل جائے گا، میں وہاں شرن لے لوں گا، بچ جاؤں گا. تو ایونچولی جب وہ ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. ونادى نوح ربه فقال ربی ان ابنی من اہلی. اے اللہ عز و جل، یہ میرا بیٹا، میرا اپنا بیٹا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرا خون ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور اے اللہ عز و جل تیرا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، تیرا وعدہ سچا ہوتا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تیری وزڈم دی بیسٹ وزڈم ان دی ورلڈ. تو اے اللہ میرے اپنے بچے کو بچا لے، میں اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو ڈوبتا نہیں دیکھ سکتا میں. تو پلٹ کر اللہ عز و جل نے کہا قال یا نوح انه ليس من اهلك. اے نوح، دیکھنے میں تو یہ دنیاوی طور پر تو یہ خون کے حساب سے تمہاری اپنی بیوی کے پیٹ سے نکلا ہے، تمہارا اپنا نطفہ ہے، مگر انه ليس من اهلك، وہ تمہارا اپنا خاندان کا انسان نہیں ہے. اخوت ہوتی ہے، بھائی چارگی ہوتی ہے، برادرہڈ ہوتی ہے، یونٹی ہوتی ہے تو عقیدے کے بیس پر ہوگی، اسلام کے بیس پر ہوگی. وہ مسلمان نہیں ہے لہذا تمہارا اپنا نہیں ہے. انه عمل غیر صالح. ایک اور روایت میں قرأت اس کی انه عمل غیر صالح، اس نے نیک عمل، یعنی جو سب سے پہلا نیک عمل ہوتا ہے کسی انسان کا کہ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرے، نبی کو نبی مانے اور کسی اور کی عبادت نہ کرے. اللہ یہ نہیں کیا ہے اس نے. انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم. لہذا تم ایسی چیز کے بارے میں سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. تو فوراً شرمندہ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی نہ جانے کیسی کیسی آیات اللہ عز و جل نے قرآن میں اس دور میں اتاری ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کا یہ عقیدہ مضبوط ہوا ہے.
کہ اچھا ہمارے اپنے جو اسلاف ہیں، ہمارے اپنے جو پرانے برگزیدہ انبیاء ہیں، ان کے اپنے بچوں کے ساتھ یا ان کی اپنی بیویوں کے ساتھ یا ان کے اپنے باپ کے ساتھ یا ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ اگر الگ ہونا ہے، ڈفرینشیٹ کرنا ہے کسی کو، تو اسلام کو بیسس بنا کر کے ڈفرینشیٹ کیا جائے گا. لہٰذا ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بھی اسی کو امپلیمنٹ کرنے کی اور اسی کو اپلائی کرنے کی کوشش کی. سو یہ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں جڑتے رہے. اسی لیے پھر جیسے میں نے کہا تھا کہ بھائی چارگی کا بیسس ہمارا اسلام ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے غیروں کے ساتھ جب ہم بردرہڈ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی آن دا لائنز آف ریلیجیوسٹی، اگر ریلیجن کو پیچھے رکھ کر کے ہم دوسروں کے ریلیجن میں، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بڑی تفصیل سے یا تو کسی اور وقت پورا ایک لیکچر دے کر کے بات ہوگی، یعنی الولاء والبراء کو لے کر کے کہ کس کے ساتھ ہم اپنے تعلقات جوڑیں، استوار کریں، اسٹیبلش کریں، اور کن سے ہم اپنے تعلقات کو صبر کریں، ختم کریں، فنش کریں. وہ جو ٹائز ہیں بریک اپ کن کے ساتھ ہو، اس پر یا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں تفصیل سے بات کریں گے یا پھر ایک خطبہ ہوگا اس سلسلے میں. کیونکہ اکثر لوگوں میں الولاء والبراء کو لے کر کے بہت بڑی غلط فہمی ہے. یا تو کچھ لوگ ہیں جو ایک دم اس ایکسٹریم پر ہیں کہ الولاء والبراء کا کچھ علم نہیں ہے، لہٰذا سب کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں، یعنی ریلیجن کو اپنا بیسس بنا کر کے اس حساب سے تولنا کرنا اور کہاں لائن ڈرا کرنی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ پوری حدیں ٹریسپس کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کرتے، ان کے ساتھ معاملات لین دین نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے. دونوں غلطی پر ہیں، and Islam is right in between. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تفصیل سے بات ہوگی کسی اور دن انشاءاللہ، کیونکہ یہ مقام اس چیز کا نہیں ہے. ہم سیرت النبی کا ہمارا پھر اسکوپ بڑھ جائے گا، بہت وائڈ ہو جائے گا. اس لیے ہم بس یہ مان کر چلتے ہیں کہ یہ جو آیت میں نے کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ونادى نوح ربہ، اور اسی حساب سے ایک آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وابناءکم لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اپنے ماں باپ کو، اپنے آباء و اجداد کو، اور اسی طریقے سے اپنے بھائی بندوؤں کو اپنے دوست مت بناؤ، اسپیشلی ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں اسلام پر، اسلام کو پیچھے رکھتے ہیں، کفر کو پریفر کرتے ہیں، تب مت بناؤ. اگر آپ ایسا کرو گے تو ظالم ہو گیا، اللہ عز و جل کہتے ہیں. اور ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے. ایک تو معمولی ظلم تو، یا پھر اس کی ریگولر ڈیفینیشن تو، جنرل ڈیفینیشن تو یہ ہوئی کہ کسی چیز کو اپنی جگہ سے اٹھا کر کے آپ نے دوسری جگہ رکھ دیا. تو اسی حساب سے سب سے بڑا ظلم اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا ہو، ان الشرک لظلم عظیم. تو اس حساب سے ظلم کے آپ مرتکب ہو جاؤ گے اگر یہ اس چیز کو آپ باقی نہیں رکھو گے، اس چیز کو لے کر آپ مائنڈفل نہیں رہو گے. اسی طریقے سے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. 8 کیٹیگریز گنائی اللہ عز و جل نے اور کہا ہے کہ اگر یہ 8 کیٹیگریز آپ کو اللہ سے زیادہ پسند ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ پسند ہے، اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسند ہے، ہولڈ آن، اللہ عز و جل کا فیصلہ آنے تک انتظار کرو بس. تو اس طریقے سے کرنے والے کو اللہ عز و جل فاسق کہتے ہیں، اور اس فاسق کے ہدایت نہ ملنے کی بات کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ اس پر دیکھیے، میں نے آلریڈی شاید 4-5 منٹ لگا دیے اس پر. 1-2 خطبے ہونے چاہیے فل ڈیٹیل میں، تاکہ ہر کامن مین کو، خاص طور سے وہ بندہ بھی جو خطبے میں بالکل لاسٹ میں آتا ہے، اس تک بھی بات پہنچے کہ اصل میں حق کیا ہے. ہم ان کے ساتھ نہ اس ایکسٹریم پہ جائیں گے نہ اس ایکسٹریم پہ جائیں گے، بیچ میں رہیں گے ہم ان کے ساتھ. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کے سامنے خطبے کی شکل میں بات رکھنے کی کوشش کی جائے گی. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلا ایلیمنٹ تو توحید والا تھا، عقیدے والا تھا. اسی طریقے سے جو دوسرا ایلیمنٹ تھا جس میں مدینے کے مسلمانوں کو اور مکے کے مسلمانوں کے اندر جو سالڈ بانڈ پیدا کیا، جو دوسرا ایلیمنٹ تھا وہ تھا آپس میں افیکشن، آپس میں محبت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار، شفقت. تو یہ بہت بڑی چیز تھی، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ڈزنز آف حدیثیں ہیں.
درجنوں حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو وتداعى له سائر الجسد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی احادیث میں یا پھر وہ کہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ یعنی پہلی والی حدیث کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے، آپس میں مسلمان بھائی کچھ ایسے ہوں کہ ساری مسلم بردرہڈ، سارے کے سارے مسلمان، سارا مسلم معاشرہ گویا ایک جسد واحد ہے، ون سنگل پیس آف دی انٹائر باڈی. اگر کسی بندے کو ہلکی سی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس تکلیف کی وجہ سے اس بندے کا، یعنی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہمیں ہلکی سی تکلیف ہو، باڈی کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آتی، پورا بدن گرم رہتا ہے، بخار کے مارے انسان تڑپتا رہتا ہے، سارا بدن اس کا ساتھ دیتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر کسی بھی مسلمان کو زندگی کے کسی بھی گوشے میں، اس کے دنیا کے کسی بھی خطے میں تکلیف پہنچتی ہو تو دوسرے مسلمانوں کا بھی حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ تڑپ اٹھے. اسی طریقے سے میں نے جو دوسری حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آپ میں سے کوئی اس وقت تک کمپلیٹ مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے چاہو، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اگر آپ کسی دوسرے بھائی کی مدد میں لگے ہو تو اللہ عز و جل آپ کی مدد میں لگا رہے گا. جب تک آپ اس دوسرے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہو تب تک آپ، یہ ایسی چیزیں تھی جن نے پھر یعنی ان چیزوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طریقے سے نکلی ہیں، یہ تو معاشرے میں ایک نئی انرجی کی لہر پیدا ہو گئی ہے، معاشرے کو ایک نئی جان ملی ہے. جبکہ یاد رکھیں یہ آئے کہاں سے تھے؟ مکے سے. ستائے گئے لوگ تھے، 10 سال 12 سال تک پرتاڑت تھے یہ لوگ، اور ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہیں، کچھ ہاتھ لگانی ہے ان کے جب آئے ہیں، صرف نہتے صرف جان بچا کر کے آئے ہیں. اس کے باوجود بھی اس طریقے سے ان کے اندر جو نئی جو روح پھونکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیو لیس آف لائف جسے بولتے ہیں، وہ دیا ہے. تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ مدینے والوں کا بھی کردار اس میں بہت بڑا اس میں رول رہا ہے. اسی طریقے سے ایک دو حدیثیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس طریقے سے میں گزرتا چلوں کہتے ہوئے بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی بندے کا برا ہونا اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ سامنے والے بھائی کو، سامنے والے مسلم بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے سے کم تر سمجھے. دس از انف. تو ایسی تعلیمات، اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ صرف صحابہ نہیں بلکہ صحابہ کی بعد کی جنریشن میں بھی یہ دیکھنے میں آیا. مثال کے طور پر امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ جب گھر سے کوئی بندہ نکلے اس وقت تک وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ گھر سے نکلتے ہوئے راستے میں اس سے جس کسی کی ملاقات ہو رہی ہو اس کے تعلق سے وہ سوچے کہ نہیں یہ شخص اللہ کے نزدیک مجھ سے کہیں زیادہ پیارا ہے، ہر کسی کے تعلق سے. تو کیسی سیکھ تھی اور اس سیکھ کے نتیجے پھر اتنے اچھے نکلے تھے. تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے تعلیمات تھی، اور ان تعلیمات کا ہی نتیجہ مان کر چلیں. ان تعلیمات ہی کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ، جیسے ہم نے ہلکے سے اس سے پہلے بھی 2-4 لائنز بات چیت کی تھی کہ کچھ لوگ مسجد نبوی کے ایک کونے میں رائٹ ایٹ دا بیک آف دا مسجد رہا کرتے تھے، اہل الصفہ جن کا نام تھا، یعنی صفہ والے لوگ. ان کے تعلق سے 4 باتیں کرتے چلے. اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ سماج، یہ معاشرہ جو وجود میں آیا تھا ایگزمپلری تھا، اور ایسا معاشرہ آج تک پھر نہ دکھائی دیا کبھی، نہ کبھی قیامت کی صبح تک دکھائی دے گا. کیوں؟ اس کی وجوہات یہاں پہ ہیں. اہل الصفہ اصل میں دیکھیں، اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مسلمانوں کے بیچ میں، مکہ اور مدینے کے مسلمانوں کے بیچ میں جو بھائی چارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کرنے کی کوشش کی، لوگوں تک دور دور تک میسج جا چکا تھا کہ اگر آپ کہیں بھی ہوں اور آپ نے اسلام لایا ہے، آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اپنا جو کچھ ہو سب چھوڑ کر کے، یا جو کچھ ہو جیسا کچھ کر آپ کو مدینہ پہنچنا ہے. تو صرف مکہ سے نہیں بلکہ جہاں جہاں تک یہ آواز گئی تھی، جہاں جہاں سے لوگ آ سکتے تھے، برابر مدینہ آتے رہتے تھے مدینے کو. تو آئے دن مدینے کے اندر جیسے ہم نے کہا کہ انفلکس ہوتا ہی رہتا تھا. تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کی کہیں نہ کہیں مدینے میں کسی نہ کسی کے ساتھ پہچان نکل آتی.
تو وہ ان کے ہاں رک جاتے جا کر کے. کہیں نہ کہیں ٹرائبل پہچان نکل کے آئی. اچھا میرے ننیال یہاں ہے, اچھا میرا ددیال یہاں ہوا کرتا تھا, میرے خالہ تھے یہاں, میرا وہ ہوتا. تو یہ جب ان کی پہچان نکل کے آتی آنے والوں کی, تو وہ ان کے پاس اترتے, وہاں رکتے, پھر اپنا وہ بسنے کا انتظام کر لیتے اور وہاں بس جاتے. کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے جن کا مدینے میں کوئی نہیں تھا, جن کو کوئی جانتا نہیں تھا مدینے میں. تو ایسے لوگ جب مدینے کو آتے ہیں تو ان کا رہنے کا انتظام کون کرے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کروایا ہے, اس کے باوجود بھی یہ انفلکس جو ہے ایک دن دو دن چلا نہیں بلکہ کئی سال چلا ہے. یہ انفلکس جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا, فار another 8 years کم سے کم یہ انفلکس, یہ اندر آنا مکے سے مدینے کو یا دوسری جگہوں سے مدینے کو آنا چلتا رہا ہے. اس کے نتیجے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا کوئی نہیں تھا مدینے میں, تو ان کو مسجد نبوی کے اندر ہی لانچ کیا گیا تھا. ان کے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا, سونے کا انتظام مسجد نبوی ہی میں ہوا کرتا. ان کا نام اہل الصفہ کیسے پڑا, اس پر آتے ہیں. دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس سلسلے میں بھی ہم ہلکے سے بات کر چکے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہا کرتے تھے تو جب بھی نماز پڑھنے کا موقع آتا, وقت آتا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بیت اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے, مگر بیت اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کچھ ایسا اینگل بناتے کہ سامنے بیت المقدس بھی ہوتا اور یہاں بیت اللہ بھی ہوتا. تو اس حساب سے دونوں قبلوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایک ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھے جا رہے ہیں. مگر جب مدینہ پہنچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے حکم تھا اللہ عز و جل کو, اللہ عز و جل کی طرف سے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جائے. اس میں پھر تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہے کہ جب تک مدینے کے جو یہودی تھے ان کے اپنے جو شڑینتر تھے, وہ جس قسم کی سازشیں کرتے تھے, جیسا مکر اور مکر کا جال جیسے یہ بنا کرتے تھے, جب تک یہ ایویڈنٹ نہیں تھا تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ٹھیک ہے بیت المقدس کو قبلہ بنانا زیادہ بہتر لگتا ہے, کیونکہ آفٹر آل یہود اور نصارہ اہل کتاب ہیں, مشرکین سے تو کہیں بہتر ہے. کیونکہ مشرکین پھر کیا ہیں, 365 آئیڈلز کی ورشپ کر رہے ہیں. مکے کے کعبے کے اندر انہوں نے آئیڈلز لگا رکھے ہیں, تو وہاں قبلہ بنانے کی بجائے اس کو بہتر لگتا ہے کہ اہل کتاب نے جو جس کو قبلہ بنایا ہے وہ اس کو قبلہ مانا جائے. اور اس میں کوئی ڈسپیوٹ اس لیے بھی نہیں تھا کہ دونوں قبلوں کو بنانے کا حکم اللہ عز و جل نے دیا تھا, اور دونوں کے دونوں قبلے ہمارے اپنے اولو العزم انبیاء میں سے ایک بڑے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بنوایا تھا. دونوں کے دونوں قبلے بنوائے تھے انہوں نے. ہمیں عام طور پر یہ سننے میں آتا ہے کہ جہاں بیت اللہ کو, مکے میں جو کعبہ ہے, اس کعبے کی تعمیر ہم عام طور پر جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی. مگر عام غلط فہمی ہمارے اندر یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی ہے, عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں. جبکہ ایک حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے اس حدیث میں کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کے بنائے جانے میں کتنے سالوں کا گیپ ہے, یعنی بیت اللہ اب بنا ہے اگر تو اس کے کتنے عرصے کے بعد بیت المقدس بنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 40 عاما, 40 سال کا گیپ ہے. اور آپ دیکھیں اگر ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا گیپ 40 سال کا نہیں ہے, کم سے کم 900 سال کا گیپ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے لگ بھگ 900 سال بعد سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام جہاں بیت اللہ بنایا تھا انہوں نے, وہاں گئے تھے, وہاں وہیں سے تو آئے تھے بیت اللہ کے لیے یہ نبی ابراہیم علیہ السلام. تو وہاں پیلسٹائن کے آس پاس بیت المقدس جہاں بنا ہے, وہاں اپنے دوسرے بیٹے کو تعمیر میں شریک کیا ہے انہوں نے. بیت اللہ بنا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا, اور وہ بیت المقدس ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام نے بنایا ہے. تو دونوں قبلے ابراہیم علیہ السلام ہی نے بنائے ہیں, اور دونوں قبلے اللہ عز و جل کے حکم سے بنے ہیں. اور دونوں ایسا نہیں ہے کہ یہ قبلہ
یہود کا ایجاد کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ان کے مکر کا وہ نہیں آیا، پردہ فاش نہیں ہوا کہ اندر سے چالیں چلتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر کے قبلہ تحویل کرنے کی گزارشات، دعائیں وغیرہ کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کانسیکوینٹلی اباؤٹ 16-17 months لیٹر، 16-17 مہینوں کے بعد یہ قبلہ جو ہے تحویل ہوا ہے. پھر اللہ عز و جل نے، جیسے وہ سیقول میں آیات آتی ہیں سورۃ البقرہ کے بیچ میں، قد نرى تقلب وجهك، تو یہ ان آیات کے ذریعے سے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ قبلہ بدلا ہے. تو اچھا، اب یہ جب قبلہ بدلا نہیں تھا تب تک تو نماز اس طریقے سے ہو رہی ہے. مسجد نبوی ہے، مان کر چلیں کہ یہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا قبلہ یہاں ہے اور یہ حصہ قبلے کی طرف کا حصہ ہے. اب جب قبلہ بدل گیا ہے تو آلموسٹ اپوزٹ ڈائریکشن ہے، 90 ڈگریز نہیں، 180 ڈگریز نہیں نہ صحیح، کم سے کم 130-150 ڈگریز کے آس پاس کا فرق. تو یعنی یہاں آپ فیس کر کے نماز پڑھ رہے ہو، جیسے ہی قبلے کے بدلنے کا حکم آتا ہے تو آپ کو ادھر فیس کر کے نماز پڑھنا ہے. تو یعنی یہ مصلی اٹھا کر کے آپ کو وہاں ڈالنا پڑے گا، آپ کی پہلی صف وہاں سے شروع ہوگی. تو یہ جو جگہ اب رہ گئی تھی قبلہ بدل جانے کے بعد، جو یہ جگہ یہاں رہ گئی تھی، اس جگہ کے اوپر لا کر کے کچھ چھپر اوپر، وہ جو اس وقت اس زمانے میں کھجور کی جو ٹہنیاں ہوا کرتی تھی کھجور کے پتے وغیرہ سے، ان سے لا کر کے اس جگہ کو ڈھک دیا گیا ہے اور اس کے نیچے صحابہ وہاں رہنے لگے تھے. صفہ کسی بھی سایہ دار جگہ کو کہتے ہیں، ایسی گھاس پھوس سے ڈال کر کے نیچے سایہ جس کے ذریعے سے ہو جائے، چھاؤں جس کی وجہ سے آنے لگے، ایسی چھایا والی جگہ کو، چھاؤں والی جگہ کو صفہ کہتے ہیں. اور اس حساب سے پھر صفۃ الزمزم بھی ہے پھر مکے میں، زمزم کا ایک صفہ ہے وہاں پر. اور مسجد نبوی میں ایک کونا، اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، صفۃ النساء کے نام سے الگ مختص کر کے رکھا گیا تھا. تو یہ صحابہ جو یہاں آ کر کے، جن کا یہاں مدینے میں کوئی جان پہچان والا نہیں ہوتا تھا، آن ٹاپ آف دیٹ ان صحابہ کو کاشتکاری کا کام نہیں آتا تھا، پلاؤنگ جسے کہتے ہیں، ہل جوتنا، ہل چلانا ان کو نہیں آتا تھا. اور ان کے پاس اپنا پیسہ لگتا بھی نہیں تھا کہ خود جا کر کے کوئی ٹریڈ شروع کریں، نہ ہی ٹریڈ کا، تجارت کا، کاروبار کا کوئی ان کو ہنر، علم تھا اس کا. اور اس کے علاوہ تیسری بڑی بات یہ تھی کہ یہ لوگ جو یہاں تھے علم حاصل کرنے کی غرض سے آئے تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہم 24/7 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کی کوشش کریں، مسجد نبوی میں ہم یہی رہا کریں کہ ایوری سنگل ٹائم جب بھی ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، سیکھنے کو موقع ملے ہمیں. تو اس حساب سے اہل الصفہ یہاں آ کر کے بسنے لگے تھے. اور اہل الصفہ کو اصل میں اضیاف الاسلام کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے مہمان ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ ان کو اتنی زبردست طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین کیا ہے کہ اس ٹریننگ کو دیکھ کر کے، اس تربیت کو دیکھ کر کے، مدینے میں کچھ لوگ انصار میں سے جو ہیں، جو رچ خاندانوں سے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ یہاں آ کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، نہیں ٹریننگ مل رہی ہے، اتنی زبردست ٹریننگ، آپ کا اپنے نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے، آپ کو کیسے زندگی میں جینا ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اسلام کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں آتے ہیں. تو اس حساب سے کئی سارے صحابہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فار انسٹنس، اسی طریقے سے حمزہ غسیل الملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ، حارثہ ابن نعمان، براء ابن مالک، اس طریقے سے کئی نام ہیں جو اپنا سب چھوڑ کر کے یہاں اہل الصفہ کے بیچ میں رہا کرتے تھے. کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس لیے بھی رہا کرتے تھے، ایک تو وجہ میں نے بتا دی کہ ٹریننگ اتنی زبردست مل رہی ہے، آپ کا اندر سے رنیسنس ہو رہا ہے، آپ کا اپنا اسلام کی تعلیمات سیکھنے کا اتنا زبردست موقع مل رہا ہے آپ کو، تو آپ رہیں یہاں پر آ کر کے، اس وجہ سے آ گئے تھے. سیکنڈ وجہ کچھ علماء بتاتے ہیں کہ تاکہ جو اہل الصفہ یہاں پر ہیں، جو غریب یعنی جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ صحابہ جو یہاں اہل الصفہ میں ہیں، یعنی اس اہل الصفہ کے گروپ پہ رہنے لگے، ان کو برا نہ لگے کہ ہم وہاں مزے میں ہیں، یہ یہاں اکیلے ہیں، تو چلیں ہم بھی آپ کے ساتھ رہنے لگتے ہیں، ہم بھی اپنا سب کچھ تیاگ کر کے، چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ رہیں گے، زہد والی زاہدانہ زندگی ہم بھی بسر کرنے کو تیار ہیں. تو اس حساب سے بھی کئی سارے صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں آ گئے تھے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی جس طریقے سے یہاں ٹریننگ کرنی شروع کی، ان میں کئی ایسے صحابہ ہیں پھر جنہوں نے قرآن خوب یاد کر لیا ہے،
بلکہ جنگ یمامہ اگر آپ پڑھیں، ابو بکر کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی تھی، معرکۃ الیمامہ، سن 11 ہجری کی بات ہے، تو اس میں لگ بھگ 70 حفاظ شہید کر دیے گئے تھے، اور ان 70 حفاظ میں سے کئی حفاظ یہاں کے نکلے ہوئے تھے، اہل الصفہ میں سے نکلے ہوئے تھے. اور یہ میں نے کہا نا، یہ 1 دن 2 دن یا 1 سال 2 سال والا معاملہ نہیں ہے اہل الصفہ کا، کم سے کم 7-8 سال تک چلا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو 7ویں ہجری میں ایمان لے آتے ہیں، وہ بھی آ کر یہی رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ 7ویں ہجری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک جتنا علم ابو ہریرہ نے لیا ہے حدیث کا، اتنا علم آپ کو کسی اور سے نہیں ملا ہے. آج آپ احادیث کھول کر دیکھیں، جتنی روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں، اتنی روایتیں پھر کسی اور صحابی سے نہیں. تو یہ 24/7 یہاں رہا کرتے تھے ابو ہریرہ، اور اسی طریقے سے نہ جانے کتنے اور صحابہ جیسے میں نے کہا یہاں رہا کرتے تھے، اور دین سیکھنے ہی کے لیے ان کا اپنا مقصد تھا کہ ہم یہاں رہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ اگر ہم اپنا سارے کا سارا وقت اپنی تجارت میں، اپنے جاب میں، اپنے کاموں میں، اپنے دوستوں میں یا ایسے ہی بیکار گزارنے کی بجائے جب بھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہو، ہم دین کی طرف آئیں، دین سیکھنے کی کوشش کریں، اس کا انتظام کرنے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ ہمیں ایک تو زندگی میں کیسے جیا جائے، دنیا میں کیسے جیا جائے وہ سمجھ میں آئے گا، اور دوسرے ہم اللہ کے قریب ہو کر جینے لگیں گے. غلطیاں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش ہم کر سکیں گے. تو ہمیں بھی اس طریقے سے، نہ صرف یہ بلکہ ہمیں خود بھی اس طریقے سے یہ بھی کوششیں کرنی چاہیے کہ آج بھی اہل الصفہ جیسا ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ انتظام ہو. کیونکہ جس طریقے سے مدارس ہیں، مدرسے وغیرہ ہیں، جامعات وغیرہ ہیں، وہاں پر تعلیمات ہوتی ہیں انڈاؤٹڈلی، مگر وہاں پر ایج لمٹ، ایج ریسٹرکشنز ہیں. آپ اتنے سال کے ہو تبھی آپ اس مدرسے میں جا کر کے پڑھائی کر سکتے ہو. آپ کی اگر عمر بڑی ہو جائے، آپ 25، 30، 45، 40، اس عمر میں اگر آپ کے اچانک شعور جاگے کہ نہیں مجھے بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، تو غلط نہیں ہے اس شعور کا جاگنا. تو ایسا کے لیے پھر کہاں انتظام ہے؟ اہل الصفہ میں اکثر ایسے لوگ ہوا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اس طریقے سے اپنی مساجد میں کوشش کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی آج حال ایسا ہے کہ نہ مساجد میں اس طریقے سے کہیں کوشش ہوتی نظر آتی ہے، نہ ہی سامنے سے نوجوان مساجد کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اہل الصفہ جیسا یہاں پہ رہ کر کے دین کا باقاعدہ طور پر علم سیکھنا ہے. تو ہم نہ یہ کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں. یا لہو من دین لو کان لہو رجال. یہ دین اتنا زبردست ہے کہ اس کے لیے جن لوگوں کی، جن مرد حضرات کی ضرورت ہے، اگر وہ آگے آ جائیں تو پھر کایا پلٹ جائے. لوگ ویسے بھی دین کے پیاسے ہیں، دین کے متلاشی ہیں. پیس کے چکر میں نہ جانے لوگ، امن کے چکر میں، شانتی کے چکر میں، خاص طور سے انٹرنل پیس، اندرونی طور پر مجھے اطمینان ملے، ٹرانکولیٹی ملے، اس کے چکر میں جانے کتنی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے جاتے ہیں لوگ. لوگوں کو اگر پتا چلے کہ اسلام سچ مچ پیس آپ کو سکھلاتا ہے، اندرونی طور پر آپ کو پیس عطا فرماتا ہے، طمأنینہ عطا فرماتا ہے، تو لوگ پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں. بس اس کو آگے بڑھ کر کے لوگوں کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. چلے انشاءاللہ تعالیٰ 5-7 منٹ میں بات ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل الصفہ کیسے تھے؟ اہل الصفہ کا تو ہم نے عام طور پر ایک انسان روٹی، کپڑا اور مکان 3 تعلق سے جاننا چاہتا ہے. ہم نے تو ان کے مکان کے تعلق سے پتا کر لیا کہ یہ کیسے تھے. ان کا بس ایک وہ چھت تھی، بس چھت کے علاوہ کہیں سے کوئی 4 دیواری نہیں، کہیں کوئی 4 دیواری نہیں تھی بس، اور اس میں آ کر کے نیچے لوگ رہنے لگے تھے. تو مکان کے تعلق سے پتا چل گیا. ان کی روٹی کے تعلق سے پتا کریں. کئی مرتبہ یہ لوگ بھوکے رہا کرتے کیونکہ پھر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، اور کئی دنوں تک صرف کھجوروں پر گزارا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا کہ آپ کے اپنے جو باغات ہیں کھجوروں کے، ان باغات میں سے جس کو بھی کھجوریں لا کر یہاں دینی ہو تو مکے اس کے مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے بیچ میں رسی باندھی گئی تھی کہ آپ لائیں اپنے کھجور کی جو ہے وہ جو خوشیں ہیں کھجور کی جو وہ لا کر کے یہاں لٹکا دیں. تو صحابہ لا کر کے لٹکایا کرتے تھے. مالدار صحابہ جن کے اپنے باغات ہوا کرتے ہیں ان میں سے توڑ کر کے کھجوریں کھانا. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں
ہمیں جو کھانا دیا جاتا ہے گھر پر، ہمارے جو کھانا ہماری اہلیہ ہمارے ماں باپ دیتے ہیں، دوپہر کو دیا گیا کھانا رات کو پھر سے دیا جائے تو ہمیں چڑ آ جاتی ہے. 1 سے 2 مرتبہ وہی کھانا پیش کیا جائے، بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے گرم کھانا ٹیبل پر لا کر نہ رکھا جائے تو ہم اپنی وائف سے، اگر اپنی بہو ہے تو اس سے یا والدین سے خفا ہو جاتے ہیں. کیا ٹھنڈا کھانا کھاؤں میں، فریج کا کھانا کھاؤں میں، کچھ اور نہیں ملا آپ کو بنانے کے لیے. یہاں دیکھیں کھجوروں پر صحابہ نے 1 دن 2 دن نہیں مہینے نکل جاتے تھے کھانے کو. اگر کچھ نصیب ہوتا تو صرف کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، رہ لیا. اس طریقے سے صحابہ نے اپنی زندگیاں نکالی. تو اتنا کم کھایا کرتے تھے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں ایک بات بتاؤں، ایک قصہ رکھ کر کے آپ کے یہاں پر بات ختم کر لیتے ہیں. ابو ہریرہ خود اس قصے کے راوی ہیں. صحیح بخاری میں آپ کو یہ طویل روایت مل جائے گی، لمبی روایت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ میرے ساتھ یہ عالم ہوتا کہ بھوک کے مارے گویا میرا کلیجہ باہر آنے کو ہے اور میں کرلڈ اپ ہو جاتا، پورا ایسے لڑک جاتا میں اندر. پیٹ اتنا ستانے لگتا بھوک کے مارے کہ میں صحیح سے کھڑا رہنا، صحیح سے بیٹھنا ہو نہیں پاتا تھا مجھ سے. ایسے بند کر کے لڑک جاتا میں. وہ میرے اس لڑکنے کو دیکھ کر کے جن کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے، یا جن کو اس طریقے سے اہل الصفہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ان کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، انہیں بھوک ستا رہی ہے، یہ بھوک سے تل ملا اٹھے ہیں، جن کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی، وہ لوگ خاص طور سے ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے دیکھ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، ایپیلیپسی ہو گیا ہے، میں ایپیلیپسی کا شکار ہوں، مجنون ہوں، میں یہ سمجھتے. جبکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. صرف بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی. 1 دن 2 دن 3 دن بھوکا رہے بندہ، کتنے دن اس طریقے سے بھوکا رہے گا. تو اس طریقے سے یہ بھوکے رہا کرتے تھے. اور یہ اپنی شکایت اس طریقے سے، مطلب اپنی حالت اس طریقے سے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار سخت بھوک لگی ہے اور میرے سامنے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں. اسی حساب سے وہ آیت آتی ہے سورۃ البقرہ کے بالکل اخیر میں چلے جائیں. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحافا. یا اللہ، کیسے صحابہ تھے وہ، کیسی ان کی زندگیاں تھی، اسلام کے لیے کیسے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر کے رکھا تھا. ان قربانیوں کی بدولت آج ہمیں اسلام ملا ہے اور آج ہم اتنے چین سے جی پاتے ہیں. تھوڑا سا ان کے بارے میں سن لیں. خاص طور سے یہ جو قصہ میں بتانے لگا ہوں اس کو سن لیں. رونگٹے کھڑے کرنے والا قصہ ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں ویسا قصہ ہے یہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بھوک کے مارے سخت تڑپ رہا ہوں میں. سامنے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے اور ایک آیت میرے ذہن میں آتی ہے، خاص طور سے کھلانے پلانے پر ابھارنے والی آیت کہ بھئی آپ لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اس طریقے سے قرآن میں کئی آیات ہیں جو کھلانے پلانے پر ابھارتی ہیں کہ لوگوں کی مہمان نوازی کرو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ. ایسی ایک آیت میں نے ابو بکر جب جا رہے تھے تو ان کے سامنے رکھی، ان کو رکایا، سلام کیا، مجھے اس آیت کی تفسیر بتائیں کہا. جبکہ واللہ مجھے اس آیت کی تفسیر پوری طریقے سے آتی ہے، مجھے پتا ہے وہ آیت کیا ہے. اس کے باوجود بھی صرف اس لیے کہ اشارے سے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں جو آیت رکھ رہا ہوں میری اصل میں منشا یہ ہے کہ آپ میری مراد سمجھ جائیں کہ میں بھوکا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جس طریقے سے وہ آیت رکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس آیت کی تفسیر بتائیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ تفسیر بتاتے ہیں، نکل کے چلے جاتے ہیں. پھر کچھ دیر بعد عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں. تو اسی طرح کی آیت یا وہی آیت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ مجھے اس کی تفسیر بتلائیں. عمر رضی اللہ عنہ بھی بالکل جیسے ابو بکر نے کیا ویسے ہی آیت کی تفسیر بتا دی، آگے نکل کر چلے گئے اپنے کام سے. پھر کچھ دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پھر یہی آیت ابو ہریرہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منشا سمجھ جاتے ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھوک لگی ہے، بھوک کے مارے آیت کی تفسیر سننا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو میرے ساتھ، فالو می. اور اپنے مسجد نبوی میں جو حجرے ہیں ان میں سے کسی ایک حجرے میں لے کر کے جاتے ہیں. جا کر کے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو. تو ام المؤمنین ایک پیالہ دودھ کا لا کر دیتی ہیں، کہتی ہیں بس ایک پیالہ دودھ کا ہے.
लेने आप। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का प्याला लेकर के आते हैं, एक कप, एक मग, वो लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा के सामने आते हैं, मग सामने रखते हैं और कहते हैं अबू हुरैरा जाओ अहले सुफ़ा को बुलाना। अबू हुरैरा का दिमाग यहाँ पे, यार एक मग मेरे अपने लिए शायद नाकाफी हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले सुफ़ा एटलीस्ट 70 तो है वहां पर, उस वक्त 70 लोगों को बुलाकर लाने की बात कर रहे हैं। एक कप दूध 70 लोगों में कैसे बचेगा? मगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता था, हुक्म मानना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधे उठा, बस यही सोचता जा रहा था, पता नहीं क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। भूख लगी है मुझे, अहले सुफ़ा को बुला रहे हैं, चाहते हैं अहले सुफ़ा को तलब करते हैं, बुलाते हैं। सारे के सारे 70 के 70 सहाबा एक रिवायत के मुताबिक आ जाते हैं अहले सुफ़ा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उनमें से एक एक को ले जाकर के दूध का प्याला दो, सबसे कहो एक के बाद एक पीने के लिए। एक सहाबी आते हैं, बिस्मिल्लाह कह के दूध का प्याला लिया है, पिया है, निकल के गए हैं। फिर दूसरे सहाबी आते हैं, फिर दूध का प्याला वही उनके सामने बढ़ाया जाता है, बिस्मिल्लाह कही, फिर से दूध का प्याला मुंह लगा करके उन्होंने, तो इस तरीके से 70 सहाबा ने दूध का प्याला ले करके दूध पिया है, और उसके अंदर का दूध जू का दूध। ये कुछ मिरेकल्स हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुए हैं। तो दिस वाज वन सच मिरेकल, एक मुजिज़ा था ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुआ। तो 70 सहाबा के इस तरीके से पीकर जाने के बाद अबू हुरैरा कहते हैं फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला मुझे दिया, कहा या अबू हुरैरा इश्रब, लो अबू हुरैरा पियो। तो अबू हुरैरा उठाते हैं, बिस्मिल्लाह कहते और पीते हैं, और रखने लगते हैं प्याला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और पियो, फिर उठा करके और पिया, फिर वापस रखा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और थोड़ा सा पियो, फिर ये उठाते हैं, फिर और पीते हैं, फिर रखते हैं। चौथी मर्तबा फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं या अबा हुरैरा इश्रब, और पियो थोड़ा सा। कहते हैं नहीं अब तो पेट भर गया मेरा। उसके बाद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द 72nd पर्सन 70 लोगों को पिलाने के बाद, फिर अबू हुरैरा को पिलाने के बाद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले से दूध पीते हैं। यहाँ सबक क्या मिलता है हमें? हमारी अपनी कम्युनिटी, हमारी अपनी जो कमिटीज होती हैं, उनके जो बड़े बड़े होते हैं उनका तो है ही, हम अपने घरों में क्या करते हैं? कुछ बनता है तो सबसे पहले मैं, मेरे बच्चे नहीं, मेरी बीवी नहीं, मेरे मेहमान, कोई मेहमान भी आते हैं तो कोई चीज लाते हैं, आधा मेहमान के लिए आधा घर के लिए। यहाँ तालीमात देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को ट्रेन किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से एक और सहाबी के ताल्लुक से आता है, अबू सईद अल-खुदरी। वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे भेजा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊँ और ज़रूरत का कुछ सामान लेकर के आऊँ। अबू सईद कहते हैं कि मैं अभी पहुँचा ही हूँ, बात मैंने शुरू नहीं की है, बस जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा हूँ मैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि मैं किस मकसद से आया हूँ। क्या पूछा था उन्होंने या क्या पूछना चाहा था उन्होंने, उस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम अगली दफ़ा बात करेंगे। अब यहाँ फ़िलहाल के लिए रोक देते हैं। बस एक चीज़ ज़हन में रखे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें जो इतने ज़र्रीन मौक़े अता किए हैं, सिर्फ सीरत नबी सीखने के लिए, बल्कि हमारी अपनी ज़िंदगियों में जिस किस्म की खुशियाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बिखेरी, जो नेमतें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें अता की, सबसे बड़ी नेमत अगर हमें एहसास हो इस्लाम है, उसको हमारी अपनी सबसे बड़ी नेमत मानते हुए उसको हाथ से जाने न दें, अपने बच्चों तक उस नेमत को सही तरीके से हम पहुँचाएँ। ये हमारा फ़रीज़ा होना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब तक हमें ज़िंदा रखे, एक तो दीन पर, पूरे दीन पर रखे, दूसरे वो जो बिकन है उसको आगे तक पहुँचाने की अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस मशाल को, दीन की मशाल को अपनी अगली नस्ल तक सही तरीके से पहुँचाने की कोशिश और तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम।